السلام علیکم عزیز طلباء. پروفیسر سید ضیاء الرحمن گیلانی، صدر شعبہ اردو اپیکس کالجز، آپ سے مخاطب ہوں. عزیز طلباء، آج ہم اردو سال اول لازم کا پہلا سبق پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے مصنف کا نام سید سلیمان ندوی ہے. سب سے پہلے ہم خلاصہ لکھنے کا طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ خلاصہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے. عزیز طلباء، خلاصے کا عام قاعدہ یہ ہے کہ یہ 2 سے 2.5 پیج پر مشتمل ہو اور اصل کہانی سے 1/3 ہو. اس کے اندر آپ نے واقعات کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. جو واقعات صاحب سبق نے پہلے بیان کیے ہیں آپ بھی ان کو پہلے بیان کریں، جو آخر میں بیان کیے گئے ہیں آپ بھی ان کو آخر میں، اور جو درمیان میں بیان کیے گئے ہیں اس ترتیب کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. کوشش کریں خلاصہ کے اندر زبان انتہائی سادہ اور عام فہم استعمال کی جائے. بلا وجہ بات کو طول مت دیں، یہ خلاصے کے منافی بات ہے. خلاصے کے اندر ذیلی سرخیاں یعنی کہ ہیڈنگز نہیں دی جاتی، اور ان کو ہمیشہ اقتباس کی شکل میں ہی لکھا جاتا ہے. اقتباس بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہر 7-8 سطروں کے بعد اپنی بات کو ختم کریں، نئی بات کو شروع کریں، نیا پیراگراف شروع کریں. پیراگراف شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلی لائن کو 1 انچ جگہ چھوڑ کر لکھیں، اور بقیہ جو سطریں ہیں آپ کی ان کو حاشیے کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھیں. عزیز طلباء، خلاصے کے اندر اشعار نہیں لکھے جاتے، کیونکہ شعر جو ہیں یہ بذات خود اپنی تشریح کے لیے نثر کا محتاج ہوتے ہیں. اس لیے آپ کوشش کریں کہ اشعار کو نہ لکھا جائے. اور آخر میں ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ کچھ یوں ہے کہ تحریر لکھنے کے بعد اس کو دوبارہ پروف ریڈ ضرور کیا جاتا ہے. اس کو پھر بغور پڑھیں. آپ کے پڑھنے سے اگر کوئی غلطیاں ہیں تو وہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کی تحریر میں کسی قسم کا شکم جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. ہمارے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی. ان کا تھوڑا سا تعارف تاکہ آپ کو ان کو سمجھنے میں آسانی رہے. سید سلیمان ندوی 22 نومبر 1884 کو ضلع عظیم آباد کے گاؤں دیسنا میں سید ابو الحسن کے گھر پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم آپ نے گھر پر حاصل کی. کچھ عرصہ پھلواری اور دربھنگہ میں بھی پڑھتے رہے. پھر ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخل ہو گئے. وہاں انہیں مولانا شبلی نعمانی کی رفاقت میسر آئی. جلد ہی دونوں کے درمیان جو تعلقات تھے وہ عقیدت میں ڈھل گئے، اور شبلی نے ان کی قابلیت سے متاثر ہو کر انہیں ماہنامہ ندوہ کی ذمہ داری سونپ دی. تعلیم مکمل کرنے کے بعد سید سلیمان ندوی کچھ عرصہ کے لیے دارالعلوم ندوہ میں معلم بھی رہے. سید سلیمان ندوی نے بیرون ممالک بھی کافی سفر کیے. انہوں نے برطانیہ اور افغانستان کے اسفار کیے. 1941 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا. 1947 کی ہجرت کے بعد 1950 میں سید سلیمان ندوی پاکستان کے دارالخلافہ کراچی میں منتقل ہو گئے، اور یہیں پر 1953 میں انتقال کیا. ہمارا یہ سبق اسوہ حسنہ سید سلیمان ندوی کی تصنیف خطبات مدراس سے لیا گیا ہے. یہ کتاب ان کے 7 خطبات کا مجموعہ ہے جو انہوں نے مدراس میں اسلامی تعلیمی انجمن کی دعوت پر 1925 میں دیے تھے. اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں خطبہ سے اخذ شدہ ہے، جس کا عنوان جامعیت ہے. عزیز طلباء، سبق کا خلاصہ. سید سلیمان ندوی بیان کرتے ہیں کہ مختلف مذاہب نے اپنے پیغمبروں کی باتوں پر عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بتایا ہے.
لیکن اسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی پیروی کو ولیت بخشی ہے۔ یوں اسلام میں کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک مسلمان کی کامیابی اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع کو راہ نجات مان کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، جدوجہد کرے۔ لوگوں میں کاموں کا اختلاف ایک قدرتی امر ہے۔ سب لوگ ایک ہی پیشہ اپنا لیتے ہیں تو دنیا کا کاروبار چلنا مشکل تھا۔ پس مختلف لوگوں نے مختلف پیشے بنائے۔ مختلف پیشوں اور شعبوں کے حامل افراد کی رہنمائی اسی صورت میں ممکن تھی جب ان میں کوئی جامع صفات کا حامل پیغمبر مبعوث کیا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہمہ جہتی صفات سے آراستہ کر کے مسلمانوں کے تمام طبقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالی نمونہ بنا دیا۔ چنانچہ یہ مسئلہ بآسانی حل ہو گیا کہ کسی بھی معاشرتی حیثیت کا فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنی مرضی کی صفات کا عکس دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ مطلب یہ کہ کوئی فقیر ہو یا بادشاہ، شاگرد ہو یا استاد، گاہک ہو یا تجارت پیشہ، سپاہی ہو یا سپہ سالار، اولاد ہو یا ماں باپ، محکوم ہو یا حاکم، یتیم ہو یا غنی، چھوٹا ہو یا بڑا، دوست ہو یا دشمن، ہر شعبے کا اور ہر حیثیت کا انسان نبی آخر الزماں جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے اپنے لیے بہترین نمونہ تلاش کر سکتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو، اس کی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ یہاں انسانوں کی مختلف معاشرتی حیثیتوں کے علاوہ ایک ہی فرد کی بہت سی جذباتی کیفیتیں بھی بیان کی جا سکتی ہیں۔ یہ بات ڈکی چھپی نہیں کہ آدمی کو زندگی میں مختلف اور متعدد قسم کے جذبات سے واسطہ پڑتا ہے۔ غم اور خوشیاں اس کی زندگی کا رخ متعین کرتی ہیں۔ اسے صبر، شکر، توکل، قناعت، اثار، جود و تواضع، خاکساری اور مسکینی جیسے لاتعداد اوصاف میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ فرد کے ان اوصاف کی بہتری اور تطہیر کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وافر سامان موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے آخر تک شادی و غم کی بے شمار کیفیات سے دوچار ہوئے۔ آپ نے ہر کیفیت میں جس طرح صبر و استقامت، جرأت و جوانمردی کا مظاہرہ کیا، وہ ہمارے لیے بہترین نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام کے تجارتی سفر، خانہ کعبہ میں حجر اسود کی تنصیب، اصحاب صفہ کی تعلیم و تدریس، فتح مکہ، جبریل امین کے ذریعے وحی کی آمد، حضرت خدیجہ کی زوجیت اور حضرت عائشہ، حضرت حسن و حسین سے شفقت و محبت جیسے واقعات کو ذہن میں لائیے اور غور کیجیے کہ ان میں انسان کے انفرادی جذبات اور سماج کی اجتماعی نفسیات کی بہتری کے لیے کتنے جاندار نکتے موجود ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیاوی اور اخروی ہر دو زندگیوں کو مامون کر لیں اور کامیاب کر لیں۔ عزیز طلبہ، انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔